السلام علیکم گائز. تو ہمارا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ابھی. تو آپ لوگوں کے ساتھ میں جیسے کہ شیئر کر رہا ہوں، جیسے ایک ویڈیو ڈالا ہوں میں نے، یہ سیکنڈ ویڈیو ہے اس کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے نکل گئے. گردن کے اوپر تلوار لٹکائی اور نکل گئے. قریش کے کچھ لوگوں نے اکٹھا ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، کریں گے. تو مشورہ ہوا ان لوگوں کا. عمر بن خطاب نے کہا میں یہ کام کروں گا. مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوب آگے ہے. انہوں نے کہا اے عمر تم ہی اس کے لیے معذور ہو. وہ سخت گرمی کے دن میں ٹھیک دوپہر کے وقت گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ابو بکر، علی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر حضرات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں رہ گئے تھے اور حبشہ ہجرت نہیں کی تھی. قریش نے عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صفا پہاڑی کے نیچے دار ارقم میں جمع ہے. راستے میں نعیم بن عبداللہ انحام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا میں اس صحابی بد مذہب کے، صحابی مطلب جنہوں نے مذہب چھوڑ دیا ہو، جس مذہب کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے تھے، صحابی بد مذہب کے پاس جا رہا ہوں جس نے قریش کی جمعیت کو پارا پارا کر دیا. اس کے دیداروں کو بیوقوف کہا ہے، ان کے دیداروں کو بیوقوف کہا ہے، ان کے دین میں عیب لگایا اور ان کے معبودوں کو گالی دیے تاکہ اسے قتل کر دوں. نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر تم کتنے غلط راستے پر چل رہے ہو. اللہ کی قسم تمہاری ذات نے دھوکہ اللہ کی قسم تم کو خود تمہاری ذات نے دھوکہ دیا ہے. تم انتہائی پسندی کے شکار ہو گئے ہو اور بنو عدی کو برباد کرنا چاہتے ہو. تمہارا کیا خیال ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے اور بنو عبود مناف تم کو زمین پر آزاد چھوڑ دیں گے؟ مطلب اللہ کے نبی کے ریلیٹیوز، ان کے خاندان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اگر تم اللہ کے نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے نعوذ باللہ، تو کیا تمہیں وہ لوگ رہنے دیں گے؟ ان کے قبیلے والے لوگ رہنے دیں گے؟ ان کی مطلب جو ان کے ریلیٹیو تھے اللہ کے نبی کے اس وقت کے. اس طرح دونوں آپس میں بحث کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی. دونوں بحث کرنے لگے. اب بحث کے اندر یوزولی کیا ہوتا ہے بھائی، when we are indulge in argument then our voice is also automatically increase by frustration, sometimes we are not able to answer the frontier, but by our voice we are increase our voice and try to be defend in whoever in front of us. اس طرح دونوں میں آپس میں بحث کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرا گمان ہے کہ تو بھی صحابی بد مذہب ہو گیا ہے. اگر یہ سچ ہے تو تجھے ہی سے شروع کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا ان کو اگر جس سے بحث کر رہے تھے، اگر شاید تو بھی بد مذہب ہو گیا ہے، تو نے بھی مذہب چھوڑ دیا ہے، تو تجھے ہی سے شروع کرتا ہوں. جب نعیم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو کہا میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تمہارے خاندان اور تمہارے بہنوئی کے گھر والے بھی مسلمان ہو چکے ہیں اور جس گمراہی پر تم ہو وہ اسے انہوں نے چھوڑ دیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو پوچھا کہ وہ کون کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے بہنوئی، وہ چچیرے بھائی اور تمہاری بہن. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچنا اور ان کا بھائی کے سامنے ثابت قدم رہنا. عمر بن خطاب نے جب سنا کہ ان کی بہن اور بہنوئی اسلام لے آئے ہیں تو آپ کو سخت غصہ آیا اور ان کے پاس پہنچے. جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے پوچھا کون؟ جب وہ گھر پہ پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹایا کون؟ آپ نے کہا ابن خطاب. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو وائس تھی نا بھائی، وہ ایک مطلب بہادر تھے، پہلے سے ہی مضبوط تھے، دیکھنے دکھانے میں الحمدللہ صحت مند تھے، تو آواز کے اندر بھی وصف تھا ان کی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو کس طریقے سے ایڈریس کرتے کہ میں دروازہ کھٹکھٹا اور بولا کہ میں ابن خطاب، میں خطاب کا بیٹا. اس طریقے سے وصف تھا بات کے اندر بھی ان کے. وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں لیے قرآن پڑھ رہے تھے. ان کے ہاتھ میں قرآن تھا اس وقت. جب عمر کے آنے کا احساس ہوا تو جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کو اسی حالت میں بھول کر چھپانے لگے. جب آپ داخل ہوئے اور آپ کی بہن نے آپ کو دیکھا تو چہرے سے غصے کے بھاپ لیا. جلدی سے صحیفہ کو اپنی ران کے نیچے چھپا لیا. آپ نے کہا ابھی مبہوم اور پست آواز جو میں نے تمہارے پاس سنی یہ کون سی بات تھی؟ در حقیقت وہ لوگ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے.
انہوں نے کہا ہمارے آپس کی بات کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے کہا شاید کیا تم دونوں صحابی بد مذہب ہو گئے ہو؟ ان کے بہنوئی نے کہا تمہاری کیا رائے ہے اگر حق تمہارے دین کے علاوہ دوسری جگہ ہو؟ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بہنوئی سعد رضی اللہ تعالیٰ پر چڑھ دوڑے اور ان کی داڑھی کو پکڑ لیا، پھر دونوں نے اٹک پٹک کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سخت طاقتور تھے، آپ نے سعد کو زمین پر پٹک دیا اور خوب روندا، پھر ان کے سینے پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں آپ کی بہن آ گئی اور آپ کو اپنے شوہر سے دور کرنے لگی۔ آپ نے ان کو تھپڑ رسید کیا جس سے ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ بہن نے غصے کی حالت میں کہا اے اللہ کے دشمن! بہن نے کہا ان کو جب حضرت عمر نے اپنی بہن کو تھاپڑ رسید کیا تو ان کے چہرے سے خون آنے لگ گیا، تو غصے میں ان کی بہن بولتی ہے اللہ کے دشمن، کیا تو مجھے اس لیے مار رہا ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا جو تجھے کرنا ہے کر لے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پھر انہوں نے یہ کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تیری مرضی کے خلاف ہم اسلام لا چکے۔ جب عمر نے یہ باتیں سنی تو شرمندہ ہوئے اور ان کے شوہر کے سینے سے اتر گئے اور بیٹھ گئے۔ پھر کہا تمہارے پاس جو صحیفہ ہے مجھے دو، میں اسے پڑھوں گا۔ آپ کی بہن نے کہا میں نہیں، ایسا نہیں کر سکتی ہوں۔ پھر وہ بہت بڑا ایکسپلین کیا گیا یہاں پر کہ تو ناپاک ہے، تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، پہلے غسل کر۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، پھر وہ صحیفہ پڑھا۔ آپ غسل کرنے گئے، پھر اپنی بہن کے پاس لوٹ آ کر آئے۔ انہوں نے آپ کو صحیفہ دیا جس میں سورہ طٰہٰ اور دوسری صورتیں تھیں۔ آپ نے اس میں دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب الرحمن الرحیم پر پہنچے تو کانپ اٹھے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الرحمن الرحیم پہ آ کر آئے تو کانپنے لگے، صحیفہ ہاتھ سے گر گیا۔ پھر خود کو سنبھالا اور اس میں پڑھا، پھر سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ اس طریقے سے قرآن سورہ طٰہٰ کی سٹارٹنگ ہے، تو سورہ طٰہٰ پڑھی۔ ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا ہے، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور کرۂ خاک کے نیچے ہر ایک چیز پر ہے۔ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہے۔ یہ آیت آپ کے دل پر بہت اثر انداز ہوئی۔ آپ نے کہا کیا قریش اس سے بھاگتے ہیں؟ پھر جب اللہ کے اس فرمان تک پہنچے، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ قرآن کی آیت ہے بھائی، انی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ للذکر۔ اس طریقے سے کچھ آیت قرآن کی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، پس تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کہا جو ایسی بات کہہ رہا ہو اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے۔ مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے؟ پھر ان کے دل پہ بات آئی، پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے۔ اس کے بعد ہم لوگ کل کنٹینیو کریں گے، جب تک کہ السلام علیکم۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم۔ پڑھنے کے اندر کچھ غلطی ہوئی ہے گائز تو پلیز آپ لوگ کمنٹ کے اندر بتا سکتے ہیں مجھے کہ یہ چیز تجھے نہیں کرنی ہے بھائی، یہ چیز تو نے غلط بولا ہے، سو پلیز پنٹ آؤٹ می ان دا کامنٹ سیکشن، اوکے؟ جب تک کہ ملتے کل کے ایپیسوڈ میں ایک نئی کلپ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔